وابتلوا الیتاما، اور یتیموں کو آزما لیا کرو. ابتلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو. بے لام واو اس کا روٹ ہے. اور یتیموں کو آزما لیا کرو. کیا مطلب؟ کیسے آزمایا جاتا ہے؟ یعنی مختلف طریقوں سے، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے، وقتاً فوقتاً کوئی ذمہ داری دے کے، کوئی کام دے کے، تو آزمائش کرتے رہو. حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے شادی کی عمر کو، شادی کا موقع آ جائے اب ان کی، اب وہ میچور ہو گئے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر پاؤ تم ان کے اندر سمجھداری، ہوش مندی. آنستم حمزہ نون سین یعنی انس پانا، محسوس کرنا. اور رشد سے مراد یہاں سمجھ بوجھ. کیسی سمجھ بوجھ؟ کہ مالی انتظام کی صلاحیت ہے، کوئی کاروبار کی اب سوجھ بوجھ ہو گئی ہے، یعنی مال کو استعمال کیسے کریں گے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو ان کو ان کے مال. یتیم بچوں کو ان کے مال کب لوٹائے جائیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں. کتنے بڑے؟ کہ بالغ ہو جائیں. بلغ النکاح سے مراد کیا ہے؟ بلوغت. بلوغت کس عمر کو کہتے ہیں؟ جب لڑکی یا لڑکے کی شادی کی جا سکتی ہے، بالغ. اب بلوغت کی عمر میں فرق ہے. مختلف علاقوں میں لوگ جلدی یا بدیر بالغ ہوتے ہیں. عام طور پر لڑکی کے لیے 15 سال کی عمر اور لڑکے کے لیے 18 سال کی عمر جو ہے یہ بلوغت کی شمار ہوتی ہے. لیکن اس سے الگ فرق قول بھی ہیں. بلوغت کی حد کیا ہے؟ لڑکی کے جسم میں ایسی تبدیلیاں ہونا جس سے اس کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ میچور ہو جائے. یعنی لڑکی کو پیریڈ شروع ہو جائے اور اسی طرح لڑکے کو احتلام شروع ہو جائے، آواز بدل جائے، یعنی اس میں مردانہ خصوصیات نمایاں ہو جائیں. تو اس وقت صرف ان خصوصیات کی بنا پر بھی نہیں. آپ دیکھیے 2 شرطیں ہیں یہاں. پہلی شرط اذا بلغ النکاح، کیا مراد؟ بالغ ہو گئے. لیکن صرف بالغ ہونے پر نہیں دے دو گے کہ ایک لڑکی کو مثلا 9 سال کی عمر میں اگر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا جب لڑکی بالغ ہو گئی اور اب اس کے پیسے اس کو حوالے کر، یہ نہیں. فَإِنْ آنَسْتُم، دوسری شرط، جب پاؤ تم بالغ ہونے کے بعد بھی، جب تم ان کے اندر پاؤ کیا؟ رشدن، سمجھداری یعنی میچیورٹی. جب دیکھو کہ اب میچور ہو گئے ہیں تو پھر کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، دے دو ان کو ان کے مال. دال فے عین دفع کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، اور دفع الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے حوالے کر دینا. پورے حوالے کر دو، اب دے دو، بس تاکید ہے اس میں. اب آپ دیکھیں کتنی ضمیریں آئی ہیں نا، منہم، الیہم، اموالہم. اگر یہ ضمیریں نہ ہوتی تو آپ کو ہر وقت کیا بولنا پڑتا؟ فَإِنْ آنَسْتُم، یعنی منہم کی بجائے یہاں بھی یتامہ لگتا. الیہم الی الیتامى، اموالہم اموال الیتامى. ہاں تو ساری عبارت کیا بن جاتی؟ ٹھیک ہے، تو ضمیر کیا ہے؟ اس لفظ کی بجائے اس کی طرف اشارہ. تو دے دو ان کو ان کے مال. ولا تأکلوها، اور نہ تم کھاؤ ان کو. کن کو؟ مالوں کو. اسرافن، اسراف کے ساتھ. اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو. ان کو تم اسراف کے ساتھ مت کھاؤ. وبدارن، اور جلدی جلدی نہ کھاؤ. بدارن بے دال رے، بدر، کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کر لینا، جلدی کرنا. یعنی یتیم کا مال تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اور جلدی جلدی خرچ کر کے ختم نہ کرو ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. کون؟ یتیم بچے. یعنی جس طرح اپنے مال کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہو، اسی طرح یتیم کے مال میں بھی احتیاط برتو. ومن کان غنیا، اور جو کوئی غنی ہو. غنی کون ہوتا ہے؟ مالدار. فلیستعفف، پس چاہیے کہ وہ بچے. یستعفف عین فے فے سے ہے. عفاف کہتے ہیں بچنے کو. عفاف کا کیا معنی؟ بچنا. جو امیر ہو اسے بچنا چاہیے. کس بات سے بچنا چاہیے؟ یتیم کی منی مینجمنٹ کے معاوضے سے.
یعنی آپ یتیم کے مال کو انویسٹ کر رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹس لکھ رہے ہیں، اب آپ کے اوپر کافی بوجھ ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کام کے عوض معاوضہ لیں، تو آپ بہتر ہے اگر آپ کو اللہ نے خود دے رکھا ہے تو نہ لیں، فی سبیل اللہ کریں یہ کام۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو، وہ خود بیچارہ ضرورت مند ہے، اگر وہ یتیم کے کام کرتا رہتا تو اپنے کمائی کا وقت نہیں اس کے پاس بچتا۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ یتیم کے کام کو چھوڑ دے یا پھر اپنا کام چھوڑ دے۔ تو ایسی صورت میں وہ یتیم کے کام میں جو وقت لگاتا ہے اس وقت کے عوض کچھ نہ کچھ ضروری معاوضہ لے لے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، کتنا معاوضہ لے فگر نہیں بتایا، 1% لے 10% لے، بالمعروف معروف کے ساتھ لے۔ اچھا معروف کیسے؟ جانا پہچانا، کہ وہ بات اگر تم کسی کو بتاؤ تو وہ ایکسیپٹیبل ہو، یعنی چھپا کے خود سے خود ہی معاوضہ نہیں طے کر لو کہ 100 روپے کا کام ہے اور 200 میں معاوضہ اس پہ لے رہا ہوں، نہیں۔ معروف کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جب تم اس معاوضے کو کسی غیر جانبدار بندے کے سامنے رکھو تو وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اتنا لے سکتے ہو، ہاں یہ صحیح ہے، مناسب ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کسی تھرڈ پرسن کے پاس جا کے کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے آپ کو پے کرتا ہے۔ مثلا آپ یہی کام کسی اور کے لیے کریں جو اپنے مال کا خود مالک ہے، تو وہ طے کرے گا کہ جی آپ یہ میرا کام کرتے ہیں، میں آپ کو اتنے فیصد معاوضہ دوں گا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ڈن۔ لیکن اب یتیم کا مال آپ ہی کے پاس ہے، آپ ہی اس کے رکھنے والے ہیں، آپ ہی اس کے سنبھالنے والے ہیں، آپ ہی اس کے انویسٹ کرنے والے ہیں، آپ ہی اس کو مینج کر رہے ہیں، اب آپ ہی کو اپنے لیے معاوضہ طے کرنا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ کیونکہ آپ ہی خود ہی مالک بنے ہوئے اس وقت اور خود ہی آپ اس میں کام کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ ایسی صورت میں کسی سے پوچھ کے مشورہ کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ میں کام کرتا ہوں، تمہارے خیال میں اس کا معقول معاوضہ کیا ہو سکتا ہے جو میرے لیے لینا جائز ہو؟ کیونکہ کھٹک رہ جاتی ہے نا انسان کے دل میں، تو پھر بہتر ہے کہ کسی کو بتا کے مشورہ لے، اور مشورہ کیسے لے؟ جو غیر جانبدار ہو، جو نہ آپ کی سائڈ لے اور نہ ہی دوسرے کی سائڈ لے۔ دوسرے کے اس سے کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تو اس کا رجحان اس یتیم بچے کی طرف ہو کہ اسے فائدہ پہنچانے کے لیے کہے نہیں تم زیادہ لے رہے، اور نہ آپ سے اس کو زیادہ ہمدردی ہو کہ وہ آپ کو کہے نہیں تم تھوڑا لے رہے تو زیادہ لو۔ انصاف کے ساتھ کہ ہاں ٹھیک ہے، معقول ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست اصول ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اس سے آپ دیکھیے کہ نہ صرف یتیم کے مال کا جو منتظم ہے، بلکہ اور کچھ چیزیں بھی ایسی اس میں آ سکتی ہیں کہ اس کے جو منتظم ہیں وہ کیا کریں۔ مثلا مسجد کے منتظم، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ کمیٹی بنتی ہے اور کمیٹی پھر کسی کو مؤذن مقرر کرتی ہے، کسی کو امام مقرر کرتی ہے، وہ امام کی بھی تنخواہ مقرر کر رہی ہے، وہ مؤذن کی کر رہی ہے، وہ اس کام کے لیے اس کام کے لیے، تو ایک معروف معقول طریقے سے بات طے ہو جاتی۔ اس میں یہ ہے کہ جب انسان خدمت خلق کا کوئی کام کرے یا دین کا کوئی کام کرے یا ویلفیئر کا کوئی کام کرے، تو اس میں اگر اس کو اللہ نے خود اور ذرائع سے دے رکھا ہے، مثلا اس کا اپنا جاب بھی ہے یا کوئی بزنس ہے اس کا اور اس کے پاس بہت ہے، تو اس کو کام کس طرح کرنا چاہیے؟ خدمت خلق کا والنٹیئر کرنا چاہیے، اس مال سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ تو جو نیکی کا کام ہے اس پر معاوضے کی طلب نہیں رکھنی چاہیے، جیسے یتیم کی خدمت ہے، بیوہ کی خدمت ہے، کسی مسجد کی خدمت ہے، کسی دینی ادارے کی خدمت ہے۔ مثلا آپ میں سے بہت سے لوگ چھٹی کے وقت یہاں جاتے ہوئے اوبر لگاتے ہیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں اس کا معاوضہ دیں۔ تو آپ کیوں مفت لگاتے ہیں؟ معاوضہ کیوں نہیں مانگتے؟ کیونکہ انسان کہتا ہے کہ چلو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اپنے گھر میں بھی لگاتی ہوں تو یہاں بھی لگا لوں ثواب کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کام کر کے ارن بھی بیچ میں سے کرنا چاہے اور ضرورت مند ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ معقول معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت اصول بتا دیا گیا، اب یہ قیاس کیا جائے گا کہ جس طرح یتیم کے مال کو انویسٹ کرنے پر آپ حق بھی رکھتے ہیں اس محنت کے معاوضے کی،
لیکن اگر آپ کو اللہ نے دیا تو آپ چھوڑ دیں. سجیسٹ یہ کیا جا رہا ہے فلیستعفف. اور اگر آپ سمجھتے کہ نہیں آپ بھی ضرورت مند ہیں تو پھر لے لیں، لیکن وہاں معاملہ وہ نہ کریں جو آپ دنیا کے کسی اور کاروبار اور کسی اور بزنس یا کسی اور جاب میں کرتے ہیں. کسی اور جاب میں آپ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ مثلا کہیں بھی اور کام آپ کریں تو آپ گھنٹوں کا معاوضہ طے کریں گے، اتنے گھنٹے کام کرو. لیکن جب آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں یا خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں جو نیکی کے کاموں میں سے ہے، تو وہاں آپ ویسے کاروباری مت ہو جائیں جیسے کاروباری آپ کہیں دنیا کے کام میں ہوتے ہیں. وہاں کیا کریں؟ بس ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ لے لیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود ہی مینیجر ہیں اور خود ہی آپ ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں تو بھی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ اس کا 90% اپنی تنخواہ رکھ لیں، یہ نہ ہو، بلکہ اس کو بھی آپ دوسروں کو، اپنے آس پاس والوں کو بتائیں. یعنی حسابات واضح ہوں کہ یہ آمدنی ہے، اس میں سے اتنا میں خود رکھتا ہوں. یعنی اس میں چپکے سے اپنی تنخواہ نہیں طے کرنی چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ بالمعروف، معلوم ہونی چاہیے. ایسے کام خفیہ طریقے سے نہیں ہونے چاہیے بلکہ معلوم طریقے سے ہونے چاہیے. سمجھ آ گئی؟ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب دے دو تم، الیہم، طرف ان کے، اموالہم، ان کے مال، کن کی طرف؟ یتیموں کو. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو. کتنے گواہ ہوں گے یہاں مالی معاملات میں؟ 2 گواہ ہوں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. ساری بات کا خلاصہ کر دیا. انسانوں کو جتنا بھی مطمئن کر دے مگر اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے ضمیر میں اپنے اندر کیا ہے، اور وہ کس سچویشن میں ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، کہاں کتنا دھوکہ دے رہا ہے، کہاں کیا زیادتی کر رہا ہے. تو جب تک اللہ کے محاسبے کا خیال نہیں ہوگا معاملات درست نہیں ہو سکتے. اس صورت میں آپ دیکھیے کہ خاندانی، معاشرتی، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں معاملات کو درست کرنے کے اصول قاعدے بتائے جائیں گے، لیکن بنیادیں تقوی سے کام لو. ان اللہ کان علیکم رقیبا وکفی باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ کے سامنے معاملہ درست رکھو. اس سے آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی کی خیر اور بھلائی کے لیے دین کا وجود کتنا ضروری ہے. کہیں بھی سوشل ویلفیئر اپنے صحیح روح اور معنوں میں ہو نہیں سکتی جب تک کہ خوف خدا نہ ہو. انصاف ہو ہی نہیں سکتا. اور اس معاملے میں دین کیا سکھاتا ہے؟ دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. دوسروں کو حقوق دیتے ہوئے کیا کرو؟ اس درجے کے دو جو تم اپنے لیے چاہو کہ تمہیں ملے.